اردو کہانی المیہ۔ یہ ایک خوبصورت بستی کی بہت طویل کہانی ہے، پر بہت مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اس بستی پر دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جسے اللہ رب العزت نے پاک صاف اور ایمان والوں کی جدوجہد اور جانوں کی قربانی کے بعد ان کو تحفے میں عطا کی تھی۔ سب بہت خوش تھے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ تو نے ہمارے خون کی قربانی رائگاں نہیں جانے دی۔ سب پیار سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے اور مدد کرتے۔ سب کے مہمان سانجے ہوتے، جب لوگ کھانا پکاتے تو پہلے اڑوس پڑوس میں بھیجتے، پھر خود کھاتے۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا، کسی کا انتقال ہو جاتا تو گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلتا کیسے کفن دفن کا انتظام ہوا، کیسے قبر تیار ہوئی۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جیسے پوری بستی کی بیٹی ہو، ضرورت کی ہر چیز مہیا ہو جاتی، مہمانوں کے لیے گھر حاضر ہو جاتے۔ حالانکہ مختلف زبانوں کے لوگ آباد تھے، اس بستی میں ایک ٹولہ ایسا بھی تھا جو دشمنوں کی طاقت دیکھ کر سمجھتے تھے کہ ان سے قبضہ چھڑانا آسان نہیں، تو وہ انہی کا ساتھ دیتے اور اپنوں کی مخبریاں کرتے تھے۔ جب بستی آزاد ہو گئی تو ان کے منہ میں رال ٹپکنے لگی کہ کاش یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی، اور وہ سادہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر شامل ہو گئے کہ ہم لوگوں نے بہت تجربہ حاصل کر لیا ہے، دیکھو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک چوکس حفاظتی دستہ تشکیل دینا ہوگا، ورنہ دشمن کبھی بھی حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے۔ سب نے مشورہ کیا، بات تو ٹھیک ہے۔ اس طرح حفاظتی دستے کی بنیاد رکھی، سب بڑے عہدوں پر خود اور نچلی سطح پر بستی کے جوان رکھے کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، ہم ٹریننگ دیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے پلان کیا کہ ان کے سردار نے پوری بستی کو ایک جان کیا ہوا ہے، ان میں نفرتیں پھیلاؤ اور ٹکڑوں میں بانٹ دو، ورنہ ہماری دال نہیں گلے گی۔ سو مشن شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں زہر کھولنے لگے۔ جب سردار اتفاق کی بات کرے گا تو لوگ صرف اپنی اپنی زبان والے کی حمایت کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ واقعی نفرتیں بڑھنے لگیں۔ بڑا سردار اس غم میں بیمار ہو گیا کہ رات دن کی محنت اور خون بہا کر آزاد ہوئے، اب آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ بیماری بڑھ گئی۔ مفاد پرست حفاظتی ٹولے کا سرغنہ بولا، ہماری بڑے ہسپتال میں جان پہچان ہے، اپنی حفاظت میں وہاں علاج کراتے ہیں، اور راستے میں گاڑی روک کر خرابی کا بہانہ کیا، اور سردار پانی مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے نیچے والے کو سردار بنا دیا۔ اس ٹولے کو بہت تکلیف ہوئی۔ نئے سردار نے آ کر بستی کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا کہ گڑبڑ کہاں سے ہے۔ مفاد پرست ٹولے نے اس سردار کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پر وہ مخلص ایماندار لوگ تھے۔ اس نے سب کو جمع کیا کہ بھائیوں، ہم سب ایک ہیں، پہلے کی طرح متحد ہو کر رہو، کسی کی باتوں میں آ کر تباہی کی طرف نہ جاؤ۔ اس کو مجمع سے ایک گولی سینے پر لگی، وہ گرا، اتنے میں اور فائر ہوا اور ایک لاش مجمع میں گری کہ یہ دشمنوں کا بندہ تھا۔ محافظ ٹولے نے مار دیا، کیس بند ہو گیا۔ بس یہ سلسلہ پھر رکا نہیں۔ جو مخلص ہمدرد بستی کی بھلائی اور ٹولے کے خلاف آواز اٹھاتا، وہ غدار اور دشمنوں کا ساتھی بول کر مار دیا جاتا، اور بھولے بھالے لوگ اپنی دھن میں مگن رہتے۔ اب ایک دوسرے کو کھانا دینا دور، پانی کے چکر میں کبھی کچرا گھر کے آگے کیوں پھینکا، اس کی بیوی جھگڑالو ہے تو اس کی بیٹی آوارہ ہے، پر جھگڑتے رہتے۔ اب وہ ٹولہ بہت پاورفل ہو گیا تھا۔ اس نے ہر زبان بولنے والوں کے تیز اور لالچی لوگ بلا کر کہا، آپ کو اپنی اپنی زبان والوں کے سربراہ بنا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اگر راضی ہو تو ہم بنوا دیں گے، عیش کرو گے اور اپنے لوگوں کو کنٹرول میں بھی رکھو گے۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، بس یہاں سے لسانیت کی بنیاد پڑ گئی۔ اب اس ٹولے کا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے خوب فائدہ اٹھایا، مختلف بہانوں سے زمینیں قبضہ کرنی شروع کر دی۔ کاروبار شروع، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح دشمنوں سے ڈرا ڈرا کر کنٹرول کرتے رہے۔ چند سالوں بعد اسی بستی کا ایک بیٹا کامران واپس آیا، جو باہر پڑھنے چلا گیا تھا۔ وہاں وہ بھی رنگین دنیا کا شکار ہو گیا تھا، دین سے دور اور رنگین مزاج۔ بس اللہ نے کسی لمحے اسے منتخب کر کے ہدایت عطا فرمائی اور وہ دین کی طرف مائل ہو گیا، تو وہاں کی دنیا چھوڑ کر اپنی بستی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے لوگ تو دین سے دور، چوری، بے ایمانی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، زنا، شراب نوشی، سود، نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ تو سمجھا تھا وہ ایمان والوں کی بستی ہے، سکون ملے گا،
پر وہ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوا، اپنی بستی کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں باپ گزر چکے تھے، وہ لوگوں کو جمع کرتا اور سمجھاتا۔ بہت لمبا وقت لگا اور ایک دن لوگوں نے سردار بنا دیا۔ اس نے بستی کے لیے کافی سود مند اقدامات کیے، معاشی طور پر بھی بہتر کیا، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں دیں، بڑے ہسپتال، تعلیمی ادارے وغیرہ بنوائے۔ پر وہ لاسانی سربراہان اور ٹولہ کامران سے بہت نفرت کرتے تھے کہ ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کہاں سے آ گیا۔ ٹولے نے اس کو بھی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی، پر وہ دنیا گھوم کے آیا تھا، ان سے نہ گھوم سکا۔ پھر ٹولے نے لسانی سربراہان کو حکم دیا کہ تم سب متحد ہو کر اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، ورنہ یہ تم سب کو سزائیں دلوا دے گا، کیونکہ وہ تو لوٹ مار کر کے ان کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے، اس لیے حکم مانتے تھے۔ سب اکٹھے ہو کر اس کے خلاف ہو گئے، لوگوں کو بتانے لگے کہ یہ غلط انسان ہے، بستی تباہ کر دے گا، اس کو ہٹاؤ، پر ناکام رہے۔ ٹولے مضبوط ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کے گھر گھس کر بندوق کی نوک پر اس کو عہدے سے زبردستی ہٹا دیا۔ ان کو امید تھی کہ اس کو ہٹا کر اپنے مطلب کا انہی میں سے کوئی اکٹھے جو ہوئے ہیں سردار بنا دیں گے، اور کامران کو پہلے والوں کی طرح موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور خبر پھیلا دیں گے کہ بستی کے لیے خطرہ تھا، غدار اور دہشت گرد تھا، اس لیے مارا گیا۔ لوگ اپنی اپنی دھن میں مگن ہو جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ کامران کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد تھی۔ اس پر حملہ کیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا، اور اس نے بستی کے سامنے سب کے نام بتا دیے۔ اب بستی کے لوگ کافی لمبی نیند کے بعد جاگ گئے تھے۔ سب اس ٹولے کے خلاف آوازیں اٹھانے لگ گئے، اور وہ کھل کر لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ اوپر سے ایک ظالم کو سردار اور باقیوں کو اس کے مددگار بنا دیا۔ ہر ممکن کوشش کر لی، کسی طریقے سے کامران کو مار دیں تو بستی کے لوگوں اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بعد میں دبا لیں گے۔ پر دنیا کی تاریخ سے ظالموں نے یہ نہیں سیکھا۔ جتنے بھی ظالم اور غاصب آئے، ان کا ذکر غلیظ الفاظوں میں آیا ہے، اور وہ جلد عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اور جو حق اور سچ کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی اور فتح سے ہمکنار کیا، اور تاریخ میں سنہری الفاظوں سے ذکر ملتا ہے۔ یہی کامیابی اللہ نے بہت قربانیوں کے بعد بستی والوں کو کامران کی صورت میں عطا فرمائی، اور کچھ ظالم سزا بھگت رہے ہیں، کچھ بستی چھوڑ کر فرار ہو گئے، کچھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ایک مجرم سردار بننے کا خواب لیے دیار غیر میں ہی وفات پا گیا۔ اب بستی ایک ماڈل بستی بن چکی ہے، انصاف کا بول بالا ہے، خوشحال ہی ہے۔ ہر بچہ، مرد، عورتیں، بوڑھے کامران کے لیے جان نشاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ ایسے سردار کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ ایسے اللہ کے بندے بہت کم پیدا ہوتے ہیں جن کی سرپرستی میں حقیقی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔